ناظرین کرام، آئیے آج ذرا چلتے ہیں سندھ کی دھرتی پہ. جیسا میں نے آپ کو کہا، جو پیار کی دھرتی ہے، محبت کی دھرتی ہے، عز و انکسار کی دھرتی ہے، جو اسلام کا دروازہ کھولنے والی یعنی باب الاسلام کی دھرتی ہے. جب اللہ کام لینا چاہتا ہے ناظرین اور ارادے پختہ ہوں تو پھر بھٹ شاہ کے نام سے شہرت پانے والے ٹیلے پر شاہ جو سر کے ابواب سے، شاہ جو رسالوں کی مسند عشق و محبت سجا کر اور اصلاح نفس کا جام پلا کر دنیا کو اپنی شاعری سے اسیر کرنے والے سادات گھرانے کے روشن ستارے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی محبت اور لطافت سے وادی مہران میں مٹی اور پتھر کے تودوں کو ایک خوبصورت بستی میں ایسا تبدیل کر دیا کہ ٹیلے سے اٹھنے والے عشق و محبت کا یہ پیغام مکمل طور پہ آفاقی بن گیا. سادات گھرانے کے چشم چراغ، ائمہ اہل بیت کا علمی اور روحانی فیضان لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ سندھ کے انتہائی عظیم صوفی شاعر تھے، جنہوں نے اپنے منظوم کلام کے ذریعے قرآن و حدیث سے لی ہوئی اصطلاحیں استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور پیغام کو مکمل طور پہ عام کیا. صوفیانہ تخیل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلام کی خصوصیات ہیں اور ان کی شاعری میں سادگی اور بے لوث خلوص موجود ہے. ناظرین، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امن و محبت اور انسانی دوستی کے سفیر تھے. آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیغام کے ذریعے رواداری اور انسان دوستی کا مکمل طور پہ درس دیا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو سندھی زبان کے علاوہ عربی، فارسی، سرائیکی، ملتانی، ہندی، بلوچی، پوربی اور پنجابی زبانوں پر مکمل طور پر عبور حاصل تھا، لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کلام ہمیں صرف سندھی زبان ہی میں ملتا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بے انتہا متقی اور پرہیزگار تھے. دنیاوی آلائشوں سے آپ کا دور کا بھی واسطہ نہ تھا. ساری عمر عبادت و ریاضت میں گزاری. انہوں نے اپنے منظوم کلام میں ہر جگہ اخلاقیات کا درس دیا. ناظرین، یہ بہت ضرورت ہے اس وقت کی، بڑی آپ کی توجہ رہے. اور آپ کو ایک کمال بات بتاؤں کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال کے 114 برس بعد کم و بیش 1866 عیسوی میں ایک جرمن دانشور ڈاکٹر ارنسٹ ٹرمپ تاج برطانیہ کی ملازمت میں سندھ پہ آئے. وہ یورپی زبانوں کے ساتھ ساتھ سندھی، پنجابی، بروہی اور پشتو سے آشنا تھے. انہوں نے حیدرآباد قیام کے دوران 2 سندھی دانشوروں کی مدد سے گنج شاہ لطیف کی نقل تیار کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد جرمنی لے جا کر لیپزگ سے شائع کروا کر پہلی مرتبہ شاہ جو رسالوں کا اس کو نام دیا، جو کہ آج تک رائج ہے اور یہی ٹرمپ ایڈیشن کہلاتا ہے. 1940 میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر ایچ ٹے سولے نے شاہ جو رسالوں کا منظوم انگریزی ترجمہ اور شاہ صاحب کی سوانح لکھی یعنی شاہ عبداللطیف آف بھٹ ہز پوئٹری لائیو ان ٹائم کے نام سے آکسفورڈ پریس برطانیہ سے شائع کرا کر یورپ میں پہلی مرتبہ اسے متعارف کروایا. 1985 میں ناظرین ریٹائرڈ سی ایس پی افسر محمد یعقوب آغا کا مارکت الآرا ترجمہ اور تشریح بھٹ شاہ کلچرل کمیٹی نے شائع کیا، جس میں قرآن و حدیث، بڑی توجہ طلب باتیں ہیں یہ، قرآن و حدیث اور اسلامی نقطہ نظر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سعدی، حافظ، رومی، غالب، جامی، خیام، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، فرید الدین عطار نشاپوری رحمت اللہ علیہ، نصیر الدین چراغ دلی رحمت اللہ علیہ، امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابر صوفیہ و عارفین کے کلام سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے افکار کی مطابقت اور مماثلت کا جائزہ اس نسخے کی نمایاں خصوصیات ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں عشق رسول و عشق اہل بیت اطہار و ان کے افکار مکمل طور پہ مہکتے نظر آتے ہیں. آپ کا سینہ علم و دانش کا خزانہ تھا. وڈیروں، جاگیرداروں، نوابوں سے دور اور بھوکے اور مظلوم عوام کے ساتھ رہنا آپ پسند کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ان کا سارا دکھ درد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلام میں نظر آتا ہے. آپ کی تعلیمات میں نسل انسانی کی وحدت اور باہمی ربط کی بنیاد اور سماجی مراتب سے قطع نظر باہمی محبت کے ساتھ ساتھ عزم و ہمت، جہد مسلسل اور معاشرتی ناانصافی اور ظلم کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کا درس ملتا ہے. آپ خود پسندی، خود پرستی، جاہریت اور رذائل اخلاقی کی نفی کرتے ہیں. سادگی، شرافت اور پاکیزگی کا درس دیتے ہیں جو کہ ایمان کی اصل ہے اور اس کی بنیادیں ہیں. شاہ صاحب کی شاعری میں ناظرین اس دور میں رواج پانے والے جو گمراہ کن تصورات تھے اس کے خلاف جہاد نظر آتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ شاہ صاحب کی شاعری تصوف اور شریعت کا حسین ترین امتزاج ہے. آج ہمارے ساتھ آپ رہیں گے، خاص طور پر جو سندھ کے بسنے والے لوگ ہیں. انشاءاللہ آپ کو آج ہم شاہ صاحب کی شاعری بھی سنوائیں گے اور یہ بتلائیں گے کہ کیا آفاقی پیغام آپ نے کتنے حسین انداز سے دیا ہے.